اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج وعلیکم اس السلام ورحمۃ اور اللہ قرآن وبرکاتہ۔ سمجھ طریقے سے اور جو کہ آپ کا کورس نمبر 2 ہے، اور اس کو آپ کو پتہ ہے اس کا طریقہ کار کہ ہم کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہم اس عظیم الشان سلسلے کا حصہ ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کرۂ ارض پر اس سے بہتر اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی باتوں کو سیکھا جائے اور آگے انہیں سکھایا جائے۔ تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے احباب، اور میری امید تو یہ ہے کہ تقریباً سبھی قرآن کو سیکھنے کے بعد سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی آج ہم پھر ایک دفعہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک جو پارہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عمومی طور پر ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ ایک پارے کے 4 حصے ہوتے ہیں، لیکن یہ تقسیم صفحات کی بنیاد پر ہے کہ ایک پارے میں کتنے 20 صفحے ہیں عموماً، تو ان میں سے ان 20 کو ہم نے 5 صفحات کی تقسیم کر دی۔ اور عمومی قرآن بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مصحف ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے جو پہلا 5 صفحے ہیں اس کے مضامین اس کورس میں جو لیول 2 ہے ہمارا، اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ تو اس میں مضامین کیا چل رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ چکے، سورہ بقرہ آج شروع کریں گے، اور سورہ بقرہ کے اندر جو مضامین ان حصوں میں چل رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ متقین کی بات ہوگی، کافرین اور منافقین۔ متقین کیسے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، انعامات، کافرین کیسے ہیں، منافقین، پھر قرآن کی دعوت، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، قصہ حضرت آدم جو ہے وہ شروع ہوگا، اور بڑی مزے کے فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان ہونے والی گفتگو، اور اس میں ہم یہ کورس مکمل کر لیں گے۔ پھر انشاءاللہ اللہ چاہے گا اور آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کو اگلا کورس کریں گے، تو اس میں بنی اسرائیل جنہیں ہدایت بھجوائی گئی اور انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اگلے کورس اور پھر اس سے بھی اگلے کورس کے کچھ حصے تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی مقام، اور انہیں جو ایک یونیورسل امامت ملی ہوئی ہے، اور کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے باتیں آپ سیکھیں گے۔ اب چونکہ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں اس میں ہمارا زیادہ تعلق پہلے 5 صفحات اور اس کے مضامین سے ہے، اس لیے آہستہ آہستہ اب آپ نے کرنا یہ کہ یہ بھی اپنے ذہن میں یہ خاکہ بٹھا لیں کہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اس میں پہلے آئے گا متقین کا ذکر، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں سے متقین کی بات شروع ہو جائے گی۔ پھر کافرین، منافقین کا ذکر ہوتے ہوتے قرآن دعوت دے گا، قرآن چیلنج بھی کرے گا، پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی باتیں شروع ہوں گی۔ تو یہ ایک جنرل مضمون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ عربک پڑھے ہوں گے ان صفحات کے اوپر، تو اگر آپ کو ذہن میں یہ ہوگا تو آپ جلدی کنیکٹ کر پائیں گے کہ یہاں مضمون کیا چل رہا ہے۔ اب جو اگلی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ مصحف کھولیں گے تو صفحات کا جوڑا چل رہا ہوگا، 2 صفحے جو ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو یوں اب انشاءاللہ آج جب ہم شروع کریں گے تو وہ تو چونکہ ہم نے اکٹھا کر دیا تھا ایک صفحے پر، تو وہ چل رہا ہے، پھر آگے چلتے چلتے ہم یہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یوں آپ ان 5 صفحوں کو کر لیں تو آپ کی آسانی ہوگی۔ ابھی میں آگے چل کے آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں۔ آج ہم یہاں سے انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کا مختصر سا
تعارف. سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلت ہے، بے تحاشا فضائل ہیں اس کے مضامین کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کلاس میں اس 1 گھنٹے میں ان سب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. تو کچھ بالکل بنیادی باتیں. سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا. اور مجھے امید ہے اور میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عام طور پر مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ کہیں بھی ہوئیں، مکہ یا مکہ کے باہر کہیں بھی، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہوئیں وہ مدینہ یا مدینہ کے باہر کہیں بھی وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو ہجرت کے چونکہ بعد ہوا اس لیے اس کو ہم مدنی سورہ کہتے ہیں. اور بقرہ کے معنی تو امید ہے آپ کو پتہ ہوں گے. یہ عربی کا لفظ بقرہ ہے، اردو والا بقرہ دوسرے کاف سے ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بنیادی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ نے؟ گائے. ماشاء اللہ، گائے. یہ بھی چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور پیغام اس کے اندر کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو خاص اہمیت ہے نا وہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ رب العزت کا نائب، حقیقی خلیفہ وہ کس طرح کا ہو. انسان کو جب اللہ نے بھیجا تو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ یہاں زمین پر اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، اللہ کا خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا، اس کے احکامات کی پیروی کرے گا، اس کے پیغام کو پھیلائے گا. تو وہی سچا مسلمان بھی ہوگا. تو اس کو بننے کا طریقہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے بنا جائے، تو یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں ہیں. اس کے کچھ مضامین جو ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ متقیوں سے. تو قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. متقی ڈرنے والا، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں. اور یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم کو دے کر بھیجا گیا، اور پھر مختلف انبیاء آتے رہے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب انہیں یہ ہدایت ملی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، ان کو انسانیت کا امام بنا دیا گیا کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے. انہوں نے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں بڑی کوشش کی. اور قصہ حضرت ابراہیم میں آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے اولو العزم پیغمبر تھے وہ اللہ کے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اکیلے، اور کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھی. تو ہمیں انبیاء کے واقعات سے سبق بھی لینا چاہیے. اب وہ ہدایت چلتے چلتے ہم تک پہنچ گئی، اور اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ ہم مسلمان بھی ہیں. لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ اب سچے اور حقیقی مسلمان بننے کی ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اس چیز کو تو ہم سب پلے باندھ لیں کہ فلاح کا ذریعہ جو ہے نا وہ یہ کتاب ہے. اصل اسلام، حقیقی مسلمان، تمام چیزوں کا منبع مرکز یہ کتاب ہے. آپ بہت کچھ اور تفصیلات پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو اصل سورس ہے نا پہلے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ بھی اس طرح جاننا کہ آپ اسے کھولیں اور آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مضامین آپ کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں، آپ شرح پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں، آپ کو بنیادی کتاب تو پتہ ہونا ہے نا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور پھر آپ ظاہر ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورہ بقرہ کے اگر ہم مضامین کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے موضوعات کو، تو وہ تو بہت وسیع ہیں اوور آل. تو یہ کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تاکہ آہستہ 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 آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ سورہ بقرہ میں کیا کیا مضامین ہیں، اور وہ جو آپ آگے بڑھتے جائیں تو پھر آپ کو آسانی ہے. تو اس کورس میں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہدایت، متقین، منافقین، کافرین، یہ سارا ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. پھر قصہ آدم علیہ السلام شروع ہوگا، پھر بنی اسرائیل کے، پھر حضرت ابراہیم، پھر قبلہ کے حوالے سے بات ہوگی، اس کی تبدیلی، قصاص، صیام، حج، نکاح، طلاق کے احکامات، انفاق، دین، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ بڑی خاص دعاؤں کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے جس کے حوالے سے حدیث میں
بڑا خصوصی ذکر آیا اور وہ خاص انعام کے طور پر آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی گئی. تو یہ مضامین انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں سورہ بقرہ کی. جیسے کہ میں نے کہا بہت فضیلت ہے اس کے بارے میں. ظاہر ہے یہاں پر بہت زیادہ بات تو نہیں کر سکتے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بات کر رہا تھا تو اس حوالے سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. انہیں پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں سایہ بن کر. اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. اور اس دن حقیقتاً ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہوگی. قرآن ویسے بھی انشاءاللہ قرآن سے آپ کی محبت, اس سے آپ کا تعلق, یہ آپ کے لیے شفیع اور سفارشی بن کر آئے گا. اور پھر اگر ایسی ساتھ آپ کو دیکھیں نا ایک اعزاز بھی ہوگا, ایک فضیلت بھی ہوگی. لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے اتنی جو ہے وہ, اور آپ کے اوپر بادل ہو اور سائبان ہو. تو ہم سب کو ضرورت ہوگی اس کی, تو اس کو پڑھا کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ پرنس آف حدیث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو ہماری ایک کولیگ تھی تو وہ بڑی, ان کے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بتانے لگی کہ ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا کہ کم از کم ایک دفعہ وہ ایک دن ہفتے میں سورہ بقرہ اونچی آواز میں, کہتے ہم سو بھی رہے ہوتے تھے تو وہ اتنی اونچی آواز میں پورے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے کہ سب کو آواز آتی تھی. اور وہ یہ لازم ان کا معمول تھا کہ وہ سورہ بقرہ کو مکمل کرتے تھے اس طرح. تو بڑے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑے ہی لوگ تھے, ان چیزوں کو سمجھتے تھے, ان پر عمل کرتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. تو سورہ بقرہ کے فضائل کے حوالے سے یہ 2 احادیث آپ کے سامنے رکھیں. اب آپ کو پتہ ہے پیٹرن آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں, ایک دفعہ کر لیا کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. یوں ہم اپنے ہاتھ کی ڈویژن یہ شروع میں نہ بھی ہو تو یوں میں کہتا ہوں تو آسانی سے یوں کرتے جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا صفحہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل, ہم اسی کی بات کریں گے, پھر اگلے 2 صفحے پڑھیں گے, پھر آخری 2 صفحے, اور یہ کورس مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے یہ 4 اشارے جو ہیں, پہلا صفحہ جو ہے اس کے مضامین اس وقت چل رہے ہیں. کیا کیا مضامین ہیں ہم پڑھ چکے. اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا, یہ ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل کر لیا تھا. ٹھیک ہے. آج کیا ہے ہمارا اشارہ, متقیوں کے لیے ہدایت. تو یہ آج ہم پڑھیں گے اس کو. سی اصل میں اشارہ سی ہو گیا کیونکہ ایک پہلا صفحہ ہے تو ہم اس کو 1 ہی کہتے رہتے ہیں. تو 1C تیسرا مضمون جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 1C. ٹھیک ہے. پھر اگلا ہمارا انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم 1D یعنی چوتھا اشارہ جو آج کا وہ پڑھیں گے. تو یوں یہ مضامین چل رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں جب پھر ہم آپ کو مضامین بتا دیں تو اگلا کام ہوتا ہے کہ ہم ان مضامین کو اپنے ہاتھ کے اشاروں کے اوپر ہاتھ پر تو یوں سامنے کر لیجیے اپنا انگوٹھا. اور تو آپ نے کیا کیا پڑھ چکے ہیں, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا. آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں, متقیوں کے لیے ہدایت, اور کیا کیا پڑھیں گے, متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے. چلیں کون کرائے گا, پریکٹس کروائیے. سسٹر عریبہ کروائیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. ماشاءاللہ. مسز خالد کروائیے. السلام علیکم سر. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کی ہدایت اور متقیوں کی صفات. سسٹر امرین. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے صفات, متقیوں کی صفات. متقیوں کی, متقی اور متقیوں اس کی جمع ہے.
جی اب اس کی شارٹ فارم بھی ہے نا سسٹر رحیلا، آپ کو یاد ہے؟ کروا سکتی ہیں؟ کروائیں. جی سر، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاء اللہ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. صفات. ہاں یہ ہماری سسٹر طلعت جی کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاء اللہ. علیزے کاشف آپ بھی کروائیے بیٹے. آپ خود کو انمیوٹ کیجئے. جی صفات. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہم نے اشارے انشاءاللہ پریکٹس اتنی کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے کہ یہ بھی ہمارے اچھے سے پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. آئیے آج ہم، اب آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھتے ہیں. کیا؟ پہلے تعارف، اس حصے کا اس کا ترجمہ کریں گے، تھوڑی سی شرح، اس میں سے کیا سبق لیا، دعا اور پلان، اور پھر آخر میں اسماء اور افعال. تو آج جو پہلا حصہ ہے بڑا ہی آسان ہے. تیسرا اشارے کا جو ہے آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ آج کی آیات ہے، بس اتنی آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنی. اور سبق اس کا یہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے ساتھ ہی کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ متقیوں کے لیے. تو اب یہ آسان کتنا ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. اچھا، چونکہ اس میں ہم تھوڑا سا یہ رکھیں گے کہ میں آپ سے پوچھا کروں گا کہ QC1 میں بہت سے چیزیں ہم نے سیکھ لی ہوئی ہیں، ہے نا. تو آپ مائکس اپنے آن کر سکتے ہیں جب میں آپ سے یہ سلسلہ کیا کروں گا. یہ تھوڑی سی ہم نے پچھلے کورس سے سیکھا اور یہ تبدیلی کی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے. لیکن پلیز آن کریں تو فوری آف کریں، یہ خیال رکھیں تاکہ آپ کی شمولیت بھی ہو جائے. میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھوں گا، آپ جواب دیں. جس سے آتا ہو الحمدللہ، نہیں آتا ہو پریشان نہیں ہو. مائک میں نہیں بھی دینا چاہتے آن کر کے خود کو جواب دیں، ان سے کانوں میں اپنے چیٹ باکس میں لکھنا چاہتے ہیں جیسے آسانی ہے. لیکن اس سے ہم انشاءاللہ خود کو چیک بھی کرتے رہیں گے اور بہترین طریقے سے آگے بھی سیکھتے جائیں گے. تو ذالکہ کا اشارہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. سب پہلے اشارہ کریں، اس کے بعد مجھے معنی بتائیں. ذالکہ اگر اشارہ نہیں آتا، معنی یاد ہے تب بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. ہاں، اس کی جمع بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بات. اب یہ میں نہیں چاہتا میں آپ کو رٹے کی طرح ترجمہ پڑھاتا جاؤں. ہونا تو یہ چاہیے نا الحمدللہ. میں اشارہ بتاؤں اس کا 50% آتا ہے، تو اب آپ کو یہ چیزیں خود سے آنی چاہیے. الکتاب جو ہے یہ بتائیں، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ خاص اسم معرفہ، الف لام پراپر نون. اس کی جمع کوئی بتائے تو پھر مزہ ہے. کیا ہے؟ کتب. ٹھیک ہے. اور لا کا معنی آپ کو آتا ہے؟ لا کا معنی نہیں. نیا لفظ ایک ہی بچہ ہے، لگایا ہوا، ابھی رک جائے، ابھی جواب نہ دیں. نہیں، نیا لفظ ہے نا، یہ رکھتے ہیں جواب. یہ والا تو فی ہی کا معنی آپ بتائیں. یہ پس والا فا نہیں ہے، بات ہے. جب کوئی یوں کہہ دیتا ہے تو ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ یہ والا فی ہے. اس کے بعد وہ ہو ہے جو ہی بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہی ہے.
تو فی ہی یہ مل کر یہ بنا کہاں سے؟ ٹھیک ہے چلیں اچھا ویری گڈ. خدن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. ہاں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی زیادہ شور ہوتا ہے مائک سے. کوئی بات نہیں تھوڑا سا شور اچھا ذرا اچھا لگتا ہے بٹ بالکل ٹھیک ہے اس میں. اور للمتقین کے ٹکڑے کون بتائے گا؟ بتائیں للمتقین کس کو آتے ہیں اس کے ٹکڑے کرنے؟ کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ویری گڈ ٹھیک ہے زبردست. چل 2 ٹکڑے ہو گئے. اور کیا ٹکڑے بنے؟ نہیں لی اور المتقین. لل اور متقین نہیں. لی 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 ہوتا ہے نا ہمیں صحیح پتہ ہونا چاہیے نا. اور المتقین جمع ہے متقی کی. ٹھیک ہے ہاں چلیں اب میرا خیال آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں تک بات ہماری ٹھیک ہو گیا. Let's move forward. ترجمہ اور شرح کی طرف. الحمدللہ آپ نے ویسے ترجمہ خود ہی کر لیا. الف لام میم جو ہے پہلے 3 یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات انگلش میں کوڈ ورڈز کہہ لیں. اس کے معنی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. ہمیں یہی سیکھا ہم نے اور بتایا گیا. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے. لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک. ریب کا لفظ اس میں. اب یہاں دیکھیں ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ اور 3 فکرے ہم نے بنا لیے. لا ریب کو اکٹھا کر دیا. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک. کہ آپ کو ریب کا معنی یاد ہو جائے. ہدی للمتقین یہ تو ویسے QC1 کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں بٹ سٹل ہدایت ہے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے. اور متقی بھی آپ ذہن میں رکھ لیں تو ٹھیک ہے پرہیزگار نہ بھی رہے کوئی بات نہیں. تو معنی ڈرنے والا ہوتا ہے متقی. قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو ڈرو اللہ سے. تو متقی ڈرنے والا متقین جمع. تو یہ اب دیکھیں آسان ہے. یہ تو الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے الف لام میم میں نے بتا دیا حروف مقطعات ہیں. ذالک کا لفظ ہے. آپ کو یاد ہے آپ کہتے ہوتے تھے کہ یہ سر یہ ذالکہ کا معنی تو وہ ہے ترجمے میں یہ آ رہا ہے. تو اس وقت میں کہتا تھا خاموش آپ آگے چلیے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. اور تھوڑا سا یہ آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ معنی وہی ہے اس کا. عربی کانٹیکس میں یہ وہی معنی ہے. لیکن عربی بڑی وسیع زبان ہے. بعض اوقات خوبصورتی کے لیے بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے ایمفسس کے لیے. تو یہاں عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے شاندار وہ کتاب. ٹھیک ہے جی جس میں لا ریب فیہ کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ صرف یہی کتاب ہے جو دعویٰ کر سکتی ہے. صرف دنیا کی آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی. حالانکہ یہ کتاب دیکھیں یہ کتاب بھی قرآن کے بارے میں لکھی گئی ہے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے. لیکن اس کے بھی ابتدائیہ کے اندر جہاں انہوں نے اپنی بات کہی تو دیکھیں آخر میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہو گئی ہوں تو معاف فرمائیے. اگر آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے کرم ضرور بتائیں مطلب فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو سکے. تو کوئی کتاب بھی جو ہے وہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلا ایڈیشن ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ غلطی دیکھیں ہمیں بتائیں. قرآن صرف یہ دعویٰ کرتا ہے اور قرآن ہی یہ حق رکھتا ہے. کیوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس میں ہے ہی نہیں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے صرف لا ریب فیہ اس میں شک ہے ہی نہیں غلطی ہے ہی نہیں کوئی ایسا مضمون ہی نہیں ہے کہ جس کی آپ آگے تصحیح کریں. نہ تصحیح ہوگی نہ تبدیلی ہوگی. تو اس زبردست آغاز کو دیکھیں آپ.
یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے، اللہ وہیں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور آج تک یہ دعویٰ سچ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص ڈرے نہ، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل عجیب عجیب لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ پھر نہیں جی سوال کرنا، ایک سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ڈر رکھ کر ہر کام ہمیں کرنا ہوگا۔ آپ علم کے کسی بھی درجے پر پہنچ جائیں، تقویٰ نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہی وہ معاملہ تھا، بعض لوگ بڑے عالم فاضل بنے، اللہ کے ڈر سے آزاد ہوئے اور غلط نظریات پیش کیے اور دین سے بھی خارج ہوئے، اور آگے کے معاملات بھی ان کے دنیا میں بھی ذلت مل گئی، آگے بھی معاملات بگڑیں گے۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت ہوتا ہے کہ کوئی چیز کرنی کیسے ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کے آپس کے ذاتی معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں، میاں بیوی نے، بہن بھائیوں نے، بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یہ سارا سلسلہ۔ تو ہدایت اگر ہوں گے ہم اس پر، تو اچھی زندگی، کلیئر گول، کیا کرنا ہے، آگے کیا ہونا چاہیے، اس موقع پر کیا ہونا چاہیے، غمی پر کیا، خوشی پر کیا، زندگی بہترین گزر جائے گی، غلط طرف جائیں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی سسٹم، میں نے یہی کہا کہ آپ ترجمہ آسان کریں۔ آپ متقین کا استعمال چونکہ عربی میں ہوتا ہے متقی کا، آپ متقین کا لفظ کہہ دیں ترجمے میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں۔ ایک دفعہ اب آپ لوگ خود پڑھ لیجئے، پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، اتنا اونچا پڑھیں آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑے۔ چلیں جی، آج آسان مضمون تھا، ترجمہ ہم نے سیکھ لیا، الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبق کیا لیا؟ قرآن میں کوئی شک نہیں، 1 ہدایت کی کتاب، نمبر 3 متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کسے ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرے۔ اور اب ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ تو احادیث ہی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہی سے ہم وہ دعائیں لے کر آ رہے ہیں جو مستند ہیں، تاکہ ہم اس مضمون کے حساب سے اس کو، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے تھے، ہم بھی سیکھ لیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اس طرح کہیے کہ یہ ہمیں یاد ہو گئے۔ اللہم انی اسألک، یہاں تک تو آپ کو ویسے ہی معنی آنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک، میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں تجھ سے، کس چیز کا؟ الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آسان، پھر پڑھ لیں، اللہم انی اسألک، یہ جو الفاظ ہیں نا خاص طور پہ اللہم انی اسألک، یہ تو اپنی دعا کا مسلسل حصہ بنا لیں۔ تو احادیث میں جو آتا ہے کہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ایک دفعہ مجھے اپنی کتاب گفٹ کی، اور بڑے اچھے مجھے بتاتے بھی رہتے ہیں، ان سے چیزیں پوچھنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے۔ ان کی اس کتاب میں خاص طور پہ اس حدیث اور اس دعا کا ذکر بھی ہے، جس میں انی اسألک کے الفاظ آتے ہیں، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، کہ صحابہ یہ بہت زیادہ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا، خدا، والتقی، تقوی، ابھی آپ نے متقی پڑھا ہے، متقی متقین، والعفاف، یہ ہم کہتے ہیں نا عفت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک دامنی، ہے نا، کہ والغنا، اور غنا کا، بے نیازی کا، کہ مجھے کسی کے در پہ مانگنا اور اس طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اب تک تو آپ کو یاد ہوگی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ جی کوئی سنانا چاہتا ہے؟ کسی کو ہوگی یاد آپ میں سے؟ جی سنائیے سسٹر صدف۔
سسٹر صدف آپ انمیوٹ کریں نا، خود کو خود انمیوٹ کر لیا کریں، آپ کا رائٹس نہیں ہے دیے ہوئے. یہ پلیز اللہم انی اسألک الہدی. معذرت، یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کو ان سے ہوسٹ سے کہ پلیز یہ QC2 ہے. QC2 میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب لوگ اب سینئر ہیں اور یہ احتیاط کریں گے، تو برائے مہربانی آپ میوٹ اینڈ میوٹ میں احتیاط کریں تاکہ ہمیں آپ سے یہ رائٹس نہ لینے پڑیں. شور مچتا ہے تو پھر ہمیں یہ بند کرنے پڑتے ہیں. چلیں اب آپ کے پاس رائٹس ہیں سسٹر صدف، کیجیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ماشاء اللہ. سسٹر فریال. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ماشاء اللہ. اور سسٹر ہماری جو نئی ایکٹیویٹی ہیں آپ کی بڑی تعریف کر رہی تھیں، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا کہ آپ نے انہیں جس محبت سے کورسز میں لائیں اور جس اس کے ساتھ ان کو اس کا حصہ بنایا. السلام علیکم سر، جزاک اللہ خیر سر. انہوں نے تھوڑی ایکسٹرا تعریفیں کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے سہارے ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس طرح سے انہوں نے آپ کا ذکر کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے مجھے ذہن میں بھی نام بھی آ گیا تو میں نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہے ہمارے سب کورس میں. جی سسٹر رحیلہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اور انشاءاللہ آپ نے اب جو ہے نا ٹینشن میں نہیں آیا کرنا، آسانی سے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود یہ چیزیں یاد کروا دے گا. سن کے پریکٹس کریں اور یاد کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور کبھی یوں کر لیں اللہم انی اسألک، یہ تو آسان ہے مجھے آتا ہے، الہدی والتقی والعفاف والغنی. الہدی والتقی والعفاف والغنی. پکا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. جی تو قرآن پر میرا ایمان، اللہ فرما مجھے ہمیشہ اس کو ہدایت کی کتاب، اور پھر اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں اس کو وقت دیتا ہوں، اور پھر پلان ضرور کریں کہ اچھا میں اب اتنا وقت قرآن کو دوں کہ مجھے اس سے ہدایت ملے، مجھے اس کی چیزیں سمجھ میں آئیں، اور اپنے تقویٰ کو، اللہ سے ڈرنے کو بھی بڑھاؤں. اور اللہ سے ڈرنے کو کیسے بڑھاؤں گا؟ یہ جو میں آل فال بعض اوقات منہ کھول دیتا ہوں، باتیں کرتا جاتا ہوں، تو نہیں بھائی، احتیاط کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. ایسے محاورے بھی استعمال نہیں کرنے، ایسی بات بھی نہیں کرنی، اور لوگوں کی برائی بھی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے. اور جب شیطان نیکی کے کام سے روک رہا ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے، اس سے نہیں ڈرنا. وہ فاقے کا فکر ڈال رہا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے دو گے تو. جب میں کبھی سنوں کہیں سے، آج مجھے کہیں پہ پھر آیا وہ یہی سیلاب کے حوالے سے، تو میں نے فوری نیت کی کہ انشاءاللہ میں ابھی، بلکہ ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ میں نے وہ رقم دینی بھی تھی، تو فوری آپ اس کو کریں اور اللہ سے ڈر کر کریں. جب شیطان کہے نا آپ کو نہیں انہوں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈر کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. آج اس میں اسماء کے حوالے سے ایک دو ہیں، لیکن سسٹر بس آپ کی مہربانی، آپ کو پتہ ہے ہم نے کلاس چلانی ہوتی ہے، آپ سنا دیں، ویسے سنا دیں. نہیں سر، ایک وہ اذان کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عافیت کی. اللہم ہو جاتے ہیں نا اسی مضمون. جی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. نہیں یہ کوئی سنائے نا جو بھی یاد کی ہے پلیز. جی سر، یہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہاں ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات. بس ابھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نا اسی پر رہتے ہیں. تو آج جو اسماء ہیں ان میں سے اسم آیا ہے کتاب. کتاب کی جمع آپ کو پہلے ہی آتی ہے کتب. اور ایک کیا آیا ہے، ہدن بھی آیا ہوا یہاں پر، اور لیکن اس کی ہم ہدایت تو ٹھیک ہے. متقن جو ہے، متقون متقین. ٹھیک ہے، متقن کی متقون متقین، یہ بھی آسان ہے، آپ کو پتہ ہے. ہاں اس کا پلورل ذہن میں ضرور رکھیں، متقن متقن، ایک سنگولر. اور ٹھیک ہو گیا. چلیں افعال میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر، صحت مند افعال کے وزن پر کوئی نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھ رہے. الحمدللہ.
اور وہ 7 کام آپ نے یاد رکھنے ہیں. GC1 میں بھی آپ سیکھتے رہے ہیں, ابھی بھی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھنا, زبانی پڑھنا, PDF فائل, کتاب لے لیا تو اچھی بات ہے, نہیں تو پرنٹ کروا لیں. ویڈیو کو دیکھنا, ایک دفعہ سننا, دوسروں سے اس کورس کی باتیں کرنا, اور نماز میں صورتوں کی تلاوت کرنا, اور انشاءاللہ آپ سب ٹیچر بنیں گے. یہاں بریک لیتے ہیں, آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیے, پھر ہم گرامر کی کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے. سر کوشچن تھا کہ رازقناہم کا مضارع کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سوری, رازقناہم اس کا مضارع کیا ہوگا سر؟ ہاں سسٹر ایسے ہے کہ آپ رازقہ کا ٹیبل کریں نا ذرا ابھی میرے ساتھ. رازقہ یرزقو, ہاں پہلے ماضی کریں نا, ماضی کے سارے کریں. رازقہ, رازقو, رازقت, رازقتا, رازقتو, رازقتم, رازقنا, رازقت. بس اب یہاں رکیں. رزقنا بولا ہے نا آپ نے, جی سر. تو یہ کہاں ہے؟ ماضی میں ہے. جی سر ماضی میں. آگے آپ نے ہم لگایا ہے تو بس اب سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. یرزق وہ سر بنے گا نرزق, جو اینڈ پہ ہوتا ہے مضارع کا. چھوڑے نا, اب جو آپ نے بات پوچھی ہے سسٹر اس پر رکے نا پہلے. رزقنا والی بات سمجھ گئی آپ نے؟ کہا رزقنا ہم, اسی کا پوچھا تھا. جی سر, یہ تو پتہ ہے کہ یہ دو جڑے ہوئے. رزقنا ہم نے عطا کیا, ہم اسے یا انہیں. تو پھر کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ سر اس کا مضارع کیسے بنے گا ٹوٹل؟ نرزق ہم نہیں, رزقنا ہے نا, تو اسی طرح مضارع کا ٹیبل نرزق بنے گا. نرزق ہم. آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اس طرح جواب نہ دیا کریں, اس طرح کانسیپٹ نہیں سمجھتا انسان. تو سسٹر آپ مضارع کا ٹیبل کریں. جی سر. یرزقو, یرزقونا, ترزق, ارزق, ترزقونا, نرزق. آپ سمجھ گئی آپ؟ نرزقناہم. اب اگر آپ نے بنانا ہے تو نرزقہم بنا لیں. ٹھیک ہے جی سر, ٹھیک ہے. چلیں. اچھا کوشش یہ کیا کریں ایسے سوالات جو ہے نا کلاس کے آخر میں رکھا کریں. کلاس کے درمیان میں جو مضمون چل رہا ہو, جو سبق چل رہا ہو, اس کے حوالے سے سوال پوچھیں. آخر میں آپ جو مرضی سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم گرامر کی کلاس کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر میں آج انشاءاللہ ہم نے وعدہ کا ٹیبل کرنا ہے, اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ وعدہ, یہ اس نے وعدہ کیا جو ہے 120 دفعہ آیا ہے قرآن میں, اس کو ضرور سیکھیں گے. لیکن کچھ مضامین پہلے والے ہم دہرا لیتے ہیں. تو ذرا مجھے بتائیے کمزور الفاظ کون کون سے ہیں؟ سب بولیے. واو یا اور پھر بولیں تینوں کمزور حروف ہیں. ٹھیک ہے, کمزور حروف. اچھا, ان کو کیوں کمزور حروف کہتے ہیں؟ ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیماری اپنے ساتھ ہر کمزور کر دیتا ہے. ہاں, جس فعل میں آتے ہیں اسے کمزور کر دیتے ہیں. یہ جس فعل میں آ جائیں شکل تبدیل اسے بھی کرتے ہیں. کمزور. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ تو سب کا کلیئر ہے, لیکن انشاءاللہ بار بار دہرائیں گے. آپ کو پکا ہو جائے, اتنا پکا رات کو خواب میں بھی آیا کرے کہ یہ کمزور حروف ہیں اور یہ جس فعل میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اور ان کے حوالے سے 2 باتیں کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے؟ ابھی شور میں پھر سمجھ نہیں آئیں گی. چلیں, کون سی 2 باتیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں؟ سسٹر ارشی بتانا چاہ رہی ہیں, بتائیے. سسٹر ارشی. سر جی آواز آ رہی؟ جی جی میں تو آپ سے ریپیٹ کروانا چاہ رہی تھی یہ واو یا الف کے بارے میں. میرے فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے, اور سسٹر بہت
معذرت، آپ کی شاید کافی کالیں آئیں لیکن میں وہ لے نہیں سکا. آپ ایڈ تو ہو گئی، آپ آ گئی ہیں کورس پر. ٹھیک ہے جی. سسٹر فائزہ فرمائیے. اچھی باتیں سیکھی ہم نے. سر یہ غائب ہو جاتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں تو یہ مضارع کے اس میں غائب ہو جاتے ہیں، واو الف اور یا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ایک صحت مند افعال بدل پاتا ہے. ابھی نیا سیکھا. میں ویسے ہی اگر غلط بھی ہو جائے آپ پریشان نہیں ہوا کریں، جواب دیں. ٹھیک ہے، جیسا بھی کوئی بات نہیں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، یہ صحت مند افعال ہی کے وزن پر آتے ہیں. کسی نہ کسی جو 4 ہم نے صحت مند افعال پڑھے ہیں تو وہ تو آپ سب کے اچھے ہیں نا. پریکٹس، اس کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے. یہ جیسے ہماری سسٹر نے بڑے آرام سے رازا کا یرزقو ناصرہ ینصرو کے وزن پر پورا کروا لیا. اگر آپ کی یہ پریکٹس اچھی ہے پھر تو آپ بہت اچھے تیزی سے QC2 میں سیکھتے جائیں گے، ورنہ آپ کنفیوز ہوا کریں گے، رکا کریں گے. تو میں آپ سے کہوں گا جب بھی وقت ملے QC1 کے ٹیبلز اچھے کریں، ایک دوسرے کو سنا کے. اور اب QC2 میں آپ سب اکٹھے ایک ہی گروپ میں ہیں. جو میری بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، جو اس کے اندر بہنیں موجود ہیں ان سے کر لیں آپس میں، چاہے بن جائیں فیملی میں بنا لیں، فرینڈس کو بنا لیں. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی مثال آج کی بھی ہے ہماری بہن نے کہ دوسرے دونوں مل کر ایک دوسرے کو. تو یہ جو 4 افعال ہیں یہ آپ کے بہترین ہونے چاہیے پکے. یہ 4 ابواب. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر پیٹرن پر بھی آپ کو بنانے آنے چاہیے. پھر انشاءاللہ QC2 بہت آسان ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ صحت مند افعال کے وزن پر آتے ہیں. اور دوسری کیا ہوتی ہے، یہ جیسے انہوں نے کہا ہماری بہن نے، یہ تھک جاتے ہیں بیچارے. ہے ہی کمزور نا، کمزور بندہ جلدی تھک جاتا ہے. تو یہ تھک جاتے ہیں، اور جب تھکتے ہیں تو ان میں ایک خوبی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تھک کے گر گیا تو یہ اس کو اٹھائیں نہ، ہے نا. تو یہ ٹیم میں ایک دوسرے کا سہارا بن کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بن کے. اس کی ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے انسانوں کو، مسلمانوں. تو اس لیے، اور یہ تبدیلی کیوں تھک جاتے ہیں، کیوں گر جاتے ہیں، کیوں نہیں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بولنے میں آسانی ہے. اور عربوں نے اس کو اس طرح سے کیا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم نے یہ جو ایک چھوٹی سی نظم کے ذریعے کو یاد رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے. صحت مند افعال والی نظم کسی کو یاد ہے؟ چلے وہ بھی آج آپ میں سے کسی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ہاں، وہ جو تھی فاتحہ ناصرہ دارابا سامیہ کی، کون سنائے گا؟ جی، نئے لوگوں کو چانس دیا کریں نا، نئے لوگ ہاتھ کھڑے کریں جی، سب چانس دیا کریں. چلیں مسز نعیم اختر فرمائیے. فاتحہ کتاب کھولو گے ناصارہ تو مدد آئے گی، زارابا ورنہ مار پڑے گی، سامیہ تو سن لو. فاتحہ کتاب. ویری گڈ. یہ دیکھیں نا، اس طرح سے دیکھیں ہمیں یہ چاروں یاد ہو گیا، چاروں کے معنی. ہم نے یہ والا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے عطا کیا، اس نے دیا، اس نے بخشا، جو بھی معنی کر لیں، ایک رکھ لیتے ہیں ہم. اس نے دیا، ٹھیک ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قولا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت کی. تو یوں آپ ان کے معنی جو ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد رکھ سکتے ہیں. اور اچھا ایک دفعہ دوہرا لیں ذرا اس کو. پہلے کون کروائے گا؟ چلیں مسز سلمان کروائیے. وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. کالا زیادہ بلکہ کہا ہے کہ زیادہ دوں گا. دعا اس لیے دعا کریں ہدایت. سر پوچھنا ہے کہ جو کھڑی زبر ہے اور یہ جو ایسے تھوڑی سلوپ میں ہے، تو ان کے بولنے میں کوئی آواز کو کھینچنے کا فرق ہوتا ہے؟
ایک ہی صاحب ہوتا ہے جی, آپ الف کی قائم, ٹھیک ہے. اچھا, اب پچھلے سبق میں ہم نے وہابہ پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اس نے دیا وہابہ کا شارٹ ٹیبل آپ کے سامنے, آپ کی پریکٹس ہوئی ہوگی. تو وہابہ اس نے دیا یحبو, کیا ہو گیا, وہ دیتا ہے, دے گا. حب دے, واہب دینے والا, موہوب, موہوب کون ہوا, جس کو دیا گیا, اور وہب وہب دینا, ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہاب ہے, تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا بہت زیادہ دینے والا ہے. اور تو اب کون کروائے گا اس کی شارٹ ٹیبل کی پریکٹس؟ جی سسٹر اریبہ کروائیے. وہابہ, یہبو, حب, واہب, محبوب, وہب. آپ سسٹر عظمیٰ لیاقت کروائیے. وہابہ, یہبو, حب, وہب, وہب, جملے کے ساتھ کروائیے. واحد, محبوب, وہب. واحد دینے والا, واحد عطا کرنے والا, محبوب اس کو عطا کیا, وہب. وہابہ اس نے دیا, یہبو وہ دیتا ہے یا دے گا, حب دے, واہب دینے والا, موہوب جس کو دیا گیا, وہب دینا. بہت خوب جی, ٹھیک ہو گیا. تو آج ہمارا آج نیا ہے لفظ, اور وہ ہے وعدہ. وعدہ, ٹھیک ہے جی, وعدہ, وعدہ اس نے وعدہ کیا. اچھا, وہابہ کے وزن کے اوپر آپ نے وعدہ پڑھا تھا, وعدہ اس نے رکھا, مجھے چاہیے تھا اس کی پریکٹس کرواتا, بٹ اینی ویز چلیں اب آگے چل پڑے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں وعدہ اس نے وعدہ کیا, ٹھیک ہے. اس میں بھی پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے واو کمزور ہے, تو قرآن میں اس کا ریفرنس کیا ہے, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا کس چیز کا, جنت کا. تو اتنا خوبصورت اس کا آیا مبارکہ ہے. ماضی اس کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ماضی پہلے بھی آپ نے ابدا والا اگر تو بلکہ وہی اس سے ابتا بنتا, تو اس میں بھی ایسے ہی ہے. وعدہ, وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدہ کیا, وعدتا آپ نے وعدہ کیا, وعدہ کیا, وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا, اور وعدنا یہاں دال آ جائے گا, ٹھیک ہے, وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ سارے 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. سسٹر نازنین کروائیے. وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدو ان سب نے وعدہ کیا, وعدتا آپ نے وعدہ کیا, وعدتو میں نے وعدہ کیا, وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. باقی لوگ پلیز مائک پہ بند رکھا کریں نا, پھر وہ بات صحیح ہے کہ مجھے مائک بند کرنے پڑیں گے سب. اچھا سسٹر امرین ریاض کروا دیں. اس نے وعدہ کیا, وعدو ان سب نے وعدہ کیا, وعدتا آپ نے وعدہ کیا, وعدتو میں نے وعدہ کیا, وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا, وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. ماشاءاللہ. اچھا سسٹر عذرا, اگر میں آپ کے سامنے بولوں یوں اشارہ کروں تو آپ ذرا عربی بولیے گا, ٹھیک ہے. وعدہ, وعدو, وعدتا, وعدتو, وعدتم, وعدنا. ماشاءاللہ بہت خوب. اور اب جو ہے آپ سب کے سب, میں عربی بولوں گا, آپ سب کے سب اشارہ کریں گے, ٹھیک ہے. وعدہ, وعدو, وعدتا, وعدتو, وعدتم, وعدنا, ٹھیک ہے. یہ ہمیں پکا ہو گیا الحمدللہ. فعل ماضی عربی بول چال میں لائیں گے
تو سسٹر سویرا اور سسٹر عظما، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں تو میں نہیں دہرا رہا، آپ خود بخود دہرائیں. سسٹر سویرا، سسٹر عظما، یہ عربی بول چال کیجیے. سسٹر سویرا سوال پوچھیں، سسٹر عظما انہیں جواب دیں گے. هل وعد؟ نعم وعد. هل وعدوا؟ نعم وعدوا. هل وعدت؟ هل وعدت؟ نعم وعدت. هل وعدتم؟ نعم وعدنا. ماشاءاللہ. اچھا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب یہ پریکٹس کرا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشاروں سے پریکٹس کیا کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب وہ ہمارا مرحلہ آ گیا کہ جب ہم اب اس کا بنائیں گے نا مضارع، تو مضارع جو ہے اس میں چونکہ یہاں کمزور حروف ہیں، اس میں تبدیلی آنی ہے. تو ہم پہلے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے والے پیٹرن پر ہوگا. تو سامیہ پر تو ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے تینوں حروف پر زبر ہے، تو سامیہ گیا. اب باقی میں دیکھتے ہیں. ہم نے کہا اچھا فتح یفتح کی طرح وعد یوعد، وعد یوعد، وعد یوعد. اب یہ جو ہے نا یوعد یوعد یوعد، عربوں کو لگا مشکل. وہ تیزی میں بولتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یعدو تو بولا ہی نہیں جا رہا ان سے، یوعدو تو انہوں نے ان میں سے اڈاپٹ کر لیا یوعدو. اور جب تیزی سے بولا یا اپنی روانی میں بولا تو اس میں سے واو گیا گر. تو عربوں نے اس کو بنا دیا یعدو. آسان ہو گیا بولنے میں. یعدو یعدو تیزی سے بولیں، یوعدو کی جگہ شارٹ بھی ہو گیا. تو کمزور حرف گرا، باقی رہ گیا یعدو. اسی پیٹرن پر انہوں نے پورا مضارع کا بنا لیا. یعدو وہ وعدہ کرتا ہے کرے گا، یعدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں کریں گے. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. تم یہاں پر مجھے ایک ہے تم. اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب کرتے ہیں. نعیدو ہم سب کرتے ہیں. چلیے جی، اب کوئی نئے لوگوں کو بالکل میں کروانے کا چانس دوں گا. پہلے ایک ایک دفعہ کروا چکے ہیں وہ ذرا ہاتھ نیچے کریں تاکہ ہم بالکل نئے جو ہیں. اور میرے کوئی بھائی بھی کروا دیا کہ چلیں برادر محمد رضوان کروائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. عیدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. موسیٰ ثاقب کروائیے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے. یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. عیدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. علیہ شاہد سسٹر کروائیے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے. یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدو تم آپ وعدہ کرتے ہیں. عیدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. بہت خوب جی، بڑا اچھا ہو گیا مضارع کا. ہم نے کیا پریکٹس، اور عربی بول چال اس کی کروائیں گے سسٹر سعدیہ ریاض، اور ان کے ساتھ کروائیں گی سسٹر ظرفیہ. سسٹر سعدیہ سوال پوچھیں. ہاں جی. حل یعیدو؟ نعم یعیدو. حل یعیدو؟ حل یعیدونا؟ نعم یعیدونا. حل تعیدو؟ نعم اعیدو. اعیدو. حل تعیدونا؟ نعم نعیدو. ماشاءاللہ بہت زبردست. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا جی، آئیے اب یہ بات جو ہے نا، جو میں نئے لوگوں کو کہوں گا وہ مجھے ساتھ اس کا پہلے ایک دفعہ معنی بھی بتائیں گے، یا میں ان سے سوال پوچھوں گا. تو یہ بات ہو رہی ہے حل یا ادو زیدن. تو مجھے بتائیں یہ کون کس کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی بردر محمد رضوان بتائیں. کیا وہ وعدہ کرتا ہے زید سے؟ ہاں، وعدہ کون کر رہا ہے؟ زید سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ وہ کر رہا ہے، یعنی کہ غائب ہے. غائب ہے سر، غائب، تھرڈ پرسن. وعدہ کون کر رہا ہے؟ زید سے تو وعدہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کیا جا رہا ہے. ہاں جی، تھرڈ پرسن ہے نا سر، تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کیا. وہ زید، وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. وہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ وہ تو حل ہو گیا نا. وہ کہاں مینشن ہے؟ یہ جو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ کرتا ہے زید سے، یعیدو. ہاں ماشاء اللہ، ذرا کانفیڈنس سے بولے نا سارے. یہی تو آپ لوگوں اس کے اندر ہی ہے، یعیدو کے اندر. ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو اب محمد رضوان سوال پوچھیں اور میں انہیں جواب دیتا ہوں. پوچھیں. حل یعیدو زیدن. نعم یعیدو زیدن. حل یعیدون زیدن. نعم یعیدون زیدن. حل تعید زیدن. نعم عائد زیدن. حل تعیدون زیدن. نعم نعید زیدن. ویری گڈ. چلیں جی، تو اب ہم نے وعدہ یا عیدو تو پڑھ لیا. اب اس کا ہم نے بنانا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا امر. تو یہ ہم نے آسانی کے لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم نے یعیدو سے یا اڑایا اور عید بن گیا. اصل میں تعیدو کا تا اڑانا تھا، آخر میں ساکن کرنا تھا جو اصل تھا، بٹ اینی ویز بن گیا. تو آپ ذہن میں رکھ لیں، یا کو ہٹا دیا، آخری حرف ساکن، تو وہ کیا بن گیا؟ اد. تو اد اب ہمارا اس میں امر ہے. اد 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 کا کیا مطلب ہوگا؟ بولیں سب. اد وعدہ کر. دو چیزیں ہیں، حکم اد وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، سب کے سب. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا ہم نہیں کیسے کرتے؟ لا تعید، مت وعدہ کر، اور لا تعیدو، وعدہ مت کرو. چلیں، اب جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروایا وہ ہاتھ کھڑا کریں. علی مظہر آپ کروائیں. علی مزار سوری. چلیں، نئے لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہاتھ کھڑا کریں. اور اچھا کون ہے یہ؟ ایک منٹ، سوری، سسٹر نگینا کروائیں. اد وعدہ کر، ادو وعدہ کرو. لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو. ماشاءاللہ، سسٹر ناہید بھی کروا دیں. اد وعدہ کر، ادو وعدہ کرو. لا تعید وعدہ مت کر، لا تعیدو وعدہ مت کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو اب سسٹر رحیلہ ہمیں بتائیں گی عربی بول چال میں کہ اگر میں ہم سے کہوں اد تو آپ جواب کیا دیں گی؟ کر. جی سسٹر رحیلہ انمیوٹ کریں نا خود کو. چلے، کون بتائے گا اد کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ وعدہ کر. میں وعدہ کرتا ہوں. تو ادو کی جب ہوگا بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح لا تعید تو لا لا عیدو، تو ہم شارٹ فارم میں کہہ رہے ہیں لا عیدو. ٹھیک ہے، اسی طرح لا تعیدو کا لا نعیدو. الحمدللہ.
اب آخری حصہ اس کا ٹیبل کا، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل. تو واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، اور وعد وعدہ. ٹھیک ہے، چلیں اریبہ صادق کروائیے. واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا، واعد وعدہ کرنا. وعد. ٹھیک ہے جی، بردر رضوان کروائیں. واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں واعد موعود وعد. آپ کو پتہ یہ بھی لگ سکتے ہیں الواعد الموعود الوعد. یعنی یہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا، 2 زبر بھی، 2 زیر بھی، 2 پیش بھی، اسم ہے نا یہ سارے، اسم فاعل فعل مفعول. اچھا جی، عربی بول چال میں اب یہ کون کروائے گا؟ 2 لوگ کروائیے. چلیں سسٹر اریبہ اور سسٹر عظما سوال جواب کروائیں. هل أنت واعد؟ نعم أنا واعد. هل أنتم واعدون؟ نعم نحن واعدون. ویری گڈ. سو واعد کی جمع، یہ واعد تھا نا، اس کی جمع واعدون، اور تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں، اور ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. مبارک آپ سب کو. مؤنث کے صیغے کرنے ہیں تو وہ بھی کر لیں. وعدت اس عورت نے کیا، اور تعیدو، اور آپ کو پتہ ہے تعیدو انت تعیدو اور کیا تعیدو دونوں ہو سکتے ہیں. پریکٹس کر لیں، پورا ٹیبل دہرائیے گھر میں، بہت اچھے سے کریں. شارٹ ٹیبل ایک دفعہ آپ میں سے کوئی کروا دے، بالکل نیا. جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کروایا اور سامنے نہیں آئے، ان سے گزارش ہے وہ آئیں. بالکل نیا نام میں چاہ رہا ہوں، جو ابھی تک میں نے نام نہیں پڑھا نا، تو مجھے بھی یہ عزت حاصل ہو اور آپ بھی شامل ہو جائیں. سسٹر انیکا علی، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات. اس کے بعد نہید ناصر، یہ دونوں کروائیں گے. جی السلام علیکم سر. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، عید وعدہ کر، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ کرنا. ماشاءاللہ، بہت اچھے کروائے سسٹر. جی سسٹر نہید کروائیے. السلام علیکم. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، عید وعدہ کر، واعد وعدہ کرنے والا، واعدن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے بتایا، موعودن جس سے وعدہ کیا گیا، اور وعدن وعدہ کرنا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا، آپ کی اسی لیے آسانی کے لیے اوپر آپ اگر غور کریں تو یہ چھوٹا سا اس میں یہ سارے مینشن ہوئے ہیں کہ یہ الف لام 2 زبر زیر پیش آ سکتا ہے، ورنہ اس پہ زبر زیر پیش آخر میں آ سکتے ہیں. تو یہ اسی لیے دیا ہوا ہے، اس پر کبھی توجہ کر لیا کریں کہ اس طرح بھی. تو انشاءاللہ یہ کانسیپٹ مجھے امید ہے آپ سب کا پہلے ہی اچھا ہے اور بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب گرامر کا پورشن ہے، تو کون پریکٹس کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح ہوگا؟ پہلے تو عربی تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، 1-2 منٹ ہیں بیفور وی اینڈ. کیسے ہوگا؟ تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے. تعیدون خالد خالدن. تعیدون خالدن. تعیدون خالدن. تعیدون خالدن. اردو میں ترجمہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سب سے مغفرت کا، اس سے اور اپنے فضل کا. الوعد خالدن کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ مدد نام وعد تو خالدن. نام وعد تو اب وعدہ کی طرح ہی ہے وجدہ. وجدہ اس نے پایا، وجدہ اس نے پایا. تو یہ آپ نے انشاءاللہ خود بخود 1 منٹ میں آپ کر لیں گے. وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتو. تو وہاں پہ کیا تھا؟ وعدہ سے تعیدو، یہاں وجدہ سے یجدو.
تو آرام سے پورا کر لیں. پھر جد جدو لا تجد لا واجد موجود وجود. تو اب تو آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. 1 منٹ پہ آپ کے خود سے ٹیبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ we have come to the end of the class. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, یاد کرنے, دوسروں کو سمجھانے, پھیلانے, اس کے نفاذ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.